مفتی جمیل صاحب، یہ بیسک کچھ لوگوں کا ہے انداز، وہ رجب میں ہی حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ پنجاب کے بھی ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے بزنس مین میں، تو رجب میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ حساب کتاب کرتے ہیں، کچھ رمضان میں، تو کچھ شعبان میں، اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے تقریباً اوورآل سارے ہی رمضان میں ہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، تو رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالیں، شعبان میں نکالیں، رجب میں نکالیں، بیسک ایک مسلمان کو اس حوالے سے جو ایک ابتدائی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کب اپنی زکوٰۃ کا یہ حساب کتاب کریں۔ شفیق صاحب، جیسے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، یہ اس کی فرضیت کا تعلق تو ماہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے مخصوص اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کسی ایک فرد واحد کے لیے اس کا ٹائم نہیں ہے، صحیح، سب مسلمانوں کے لیے وہ ٹائم عبادت کا خاص کر دیا گیا۔ مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک مقررہ وقت پر مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ اب جو ٹائم فجر کا کراچی کے کسی کونے میں رہنے والے کے لیے ہے، دوسرے شخص کے لیے بھی وہی وقت، کراچی میں جو شخص ہے اس کے لیے بھی وہی فجر کا وقت ہے۔ ہم اس ٹائم کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، فمن شہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس ماہ رمضان کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طرح الحج اشہر معلومات، حج ایک معلومہ مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو احرام باندھنا ہے، اس کے جو ارکان کی ادائیگی ہے، وہ مخصوص مہینے اس کے اندر خاص کیے گئے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ تو اب یہ 3 عبادتیں تو وہ ہو گئیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص اوقات کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اب نماز کو وقت گزار کے نہیں پڑھیں گے، وقت سے پہلے نہیں پڑھیں گے، ماہ رمضان المبارک کے روزے ابھی سے نہیں رکھیں گے، ماہ رمضان آنے پر ہی روزے فرض ہوں گے، ایسی حج کی ادائیگی کسی بھی مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں جب ہم ارکان اسلام میں سے یہ جو 3 ہیں، نماز، روزہ اور حج، ان کے تو مخصوص اوقات ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ فرض ہونے کا ایک مخصوص وقت ہے، سب پر ایک ساتھ ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ صاحب نصاب کب بنے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے پاس جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ اس طرح کے جو واجبات کسی آدمی کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، ان سے وہ فارغ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم آپ کے پاس آج آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب جو ریٹ چل رہا ہے، اگر بالفرض 75,000 روپے اگر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، تو آج کی تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہیں، شرط پائی جا رہی ہے، اور ہر طرح کی واجبات سے، قرض سے، ضرورت اور حاجت اصلیہ سے وہ فارغ ہے۔ زکوٰۃ کا سال آج شروع ہو گیا آپ کے لیے۔ صحیح، اچھا، یہی شرائط کے ساتھ اموال میرے پاس کل آتا ہے تو میرے لیے کل سے شروع ہوگا۔ اب جب سال پورا ہوگا، یعنی آپ کے لیے آج کی تاریخ آئندہ سال 1400، ابھی 42 ہجری چل رہا ہے، تو آئندہ سال ہوگا 1443 ہجری۔ تو آئندہ سال جب آپ کی ملکیت میں دوبارہ ہم کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ کیا اب بھی اتنا مال موجود ہے جو حاجت اصلیہ، قرض وغیرہ واجبات سے یہ فارغ ہو اور نصاب کے برابر ہو، اگر ہے تو اب زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اب اس میں ادائیگی کے اعتبار سے لازم ہو چکی ہے، اب اس میں ہم تاخیر نہیں کریں گے۔ کہ اب کوئی شخص مثال کے طور پہ جس پہ 27 رجب المرجب کو اگر زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، اب وہ کہے کہ میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، کیونکہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اب میں اگر زکوٰۃ میں 1000 روپے نکالوں گا تو مجھے گویا 70,000 روپے اس طرح زیادہ مجھے ثواب ملے گا۔
خرچ کرنے کے اعتبار سے ادائیگی تو ایک ہی 1000 روپے کی ہوگی. تو اگر کوئی اس مقصد کے تحت کہ ماہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، جبکہ زکوٰۃ اس پہ 27 رجب کو فرض ادائیگی زکوٰۃ کی نکالنا یہ اس پہ لازم 27 رجب کو ہو رہا ہے، تو اب یہ تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو اسی طرح کسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے شعبان میں، کسی کا سال پورا ہوگا محرم میں، تو ہر آدمی کا ایک جدا گانا ٹائم پیریڈ ہے. نماز کی طرح، روزے کی طرح یا حج کی طرح یہ من حیث المجموع کے سب کا ایک جیسا وقت ہوتا ہے. زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. خود ایک گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، والد صاحب کی زکوٰۃ کا سال کسی محرم میں شروع ہو رہا ہے، محرم میں پورا ہو رہا ہے، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ ربیع الاول میں ہو رہی ہے، تو بیگم کے اوپر زکوٰۃ کسی اور مہینے میں ہو رہی ہے. تو اس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی ایک ٹائم پیریڈ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی اپنی ملکیت کے اعتبار سے سال پورا ہونے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب جو مسلمان ہیں ان کی غمخواری ہو اور ان کو بھی ماہ رمضان المبارک میں اشیاء خور و نوش پہنچے، وہ بھی عید کی تیاریاں کریں، ان کے بچے بھی اچھے لباس پہنیں. تو اس حوالے سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں. اب دو صورتیں ہیں. اگر آپ کی زکوٰۃ کا سال وہ شعبان المعظم میں یا رجب میں یا اس سے کچھ بھی مہینے پہلے پورا ہو جاتا ہے، تو اب ماہ رمضان کا انتظار نہیں کر سکتے. ماہ رمضان تک زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں ہے.